أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراہیم إنک حمید مجید۔ الحمدللہ، ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، لہٰذا اس نسبت سے ہمیں ان کی زندگی کے متعلق بنیادی معلومات پتہ ہونی چاہیے۔ آج میں آپ سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے کچھ ابتدائی حالات شیئر کروں گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 20 اپریل 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے، اس لیے پرورش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ ولادت کے بعد 7 روز تک صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا، جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی لونڈی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق 8ویں روز قبیلہ بنی سعد کی خاتون حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیے گئے، جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے نواح میں قبیلہ بنو سعد کے گاؤں میں لے گئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 4 برس کی عمر تک بنی سعد میں رہے۔ 6 برس کے تھے جب والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پرورش اور تربیت پہلے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب 8 برس کے تھے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ اس طرح اپنے چچا ابو طالب کے سایہ شفقت میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ بصرہ اور شام کے کئی تجارتی سفر کیے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کی جو علامات تورات اور انجیل میں درج ہیں وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ 15 برس کے ہوئے تو جنگ فجار میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ جب 25 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی اور عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت دیانتدار اور امین تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو ایک دن حسب معمول مکہ کے قریب واقع غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا۔ فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس طرح سورہ علق کی یہ آیات پہلی وحی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث، حضرت علی، حضرت عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح اور زبیرہ بن العوام ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے قریش نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا۔ اس کے نتیجے میں چند مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کے مقام پر قیام کیا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔
اس کے بعد مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات قائم کیا۔ اس طرح دور رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کی مسلم ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیرت اور کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت ایک بے مثال قائد اور بہادر سپہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دے کر 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں دیگر کئی قبائل کو اپنا مطیع بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ خندق اور غزوہ خیبر نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں بیت اللہ کا حج کیا جو کہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس حج کے دوران 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے لیے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 برس تھی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی حجرے میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔